فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو عدل کا جو آسان مفہوم ہے اس بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے چند مثالیں وہ اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہمارا عدل و انصاف کا موضوع ہے یہ مکمل ہو جائے۔ تو عدل کا اصل میں لغوی معنی ہے برابر برابر تقسیم کرنا۔ بار برداری کا جو جانور ہوتا ہے اس پہ دونوں طرف جو وزن ہوتا ہے وہ عدل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پنجابی میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارا گھوڑا ہے یا کھچر ہے، اس پہ ہم وزن ڈالتے ہیں تو وہ دونوں طرف برابر ہوگا تو چلے گا۔ موٹر سائیکل ہے، ہم اس پہ آٹا دانے رکھتے ہیں تو دونوں طرف برابر ہوگا تو وہ قائم رہے گا، نہیں تو ایک طرف جھک جائے گا۔ تو یہ عدل کا مطلب ہے برابر برابر تقسیم کرنا۔ اور عدل کا دوسرا مترادف لفظ انصاف ہے۔ انصاف کا مطلب ہے نصف نصف تقسیم کرنا، یعنی برابر برابر آدھا آدھا تقسیم کرنا، پورا پورا، کسی کو ایک ذرا بھی کم یا زیادہ نہ ملے۔ تو یہ عدل کا لغوی مفہوم ہے۔ اور دوسری طرف قرآنی آیات سے عدل کے بارے میں جو تفصیل پیش کر دی گئی ہے۔ حدیث پاک میں عدل کرنے والے کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے سائے میں 7 لوگوں کو جگہ ملے گی، ان میں سب سے جو پہلا ہے وہ عادل حکمران ہے۔ عدل کرنے والا حکمران کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جب کوئی اور جگہ سائے کے لیے نہیں ملے گی۔ اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ عادل سلطان زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل و عیال اور اپنے ماتحتوں پر عدل و انصاف سے برتاؤ کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ نور کے ممبر پہ بٹھایا جائے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا 3 آدمی جنتی ہیں۔ سب سے پہلا وہ عادل حکمران جو نیکی اختیار کرے اور حکمرانی عدل کے ساتھ کرے۔ دوسرا وہ آدمی جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرم ہو، شفیق ہو، مہربان ہو۔ اور تیسرا وہ آدمی جس کے بچے زیادہ ہوں، کثیر العیال ہو اور محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو حلال کمائی کھلائے۔ یہ تینوں حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ جنتی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات سے اور اپنی اسوہ حسنہ سے عدل کی بے شمار مثالیں دیں۔ سب سے پہلے جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پیدا ہوئے ہیں، تھوڑے ہی دنوں کے ہیں، کہ امائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لے کر جب جانے لگی تو سب سے پہلے جب انہوں نے حضور کو خوراک کے لیے اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو سرکار نے حضرت امائی حلیمہ کے سینے کے ایک طرف سے دودھ پیا اور دوسری طرف سے دودھ نہیں پیا۔ کیا وجہ تھی؟ آپ یہ جان گئے تھے کہ میرے ایک اور رضائی بھائی بھی ہیں، ان کا حصہ ہے، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ میں آدھا دودھ پیوں، آدھا میرے بھائی کے لیے دیں۔ یہ حضور کی سیرت ہے کہ آپ نے خود عدل کیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشہور واقعہ ہے، صرف اشارہ کر دیتا ہوں، غزوہ بدر میں آپ صفیں سیدھی کرا رہے تھے تو ایک صحابی ان کے پیٹ پہ تھوڑا سا تیر لگ گیا، یعنی صفیں سیدھی کراتی خراش آ گئی۔ تو سرکار نے جب غزوہ ہو گیا تو بعد میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو مجھ سے تکلیف ہوئی ہے تو بدلہ لے سکتا ہے۔ وہ صحابی کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں نے بدلہ لینا ہے۔ آپ نے کہا کہ آ جاؤ بدلہ لے لو۔ جب وہ حضور کے قریب ہوئے تو جب بدلہ لینے لگے انہوں نے پھر عرض کی کہ حضور جب میں نے بدلہ لیا، میں نے جب آپ سے خراش کھائی تھی اس وقت میرے جسم پہ، یعنی میرا جو دھاڑ تھا اوپر والا، اس پہ کپڑا نہیں تھا، صرف میں نے تہہ بند باندھا ہوا تھا۔ آپ قمیض اتاریں پھر بدلہ پورا ہوگا، پھر میں آپ کو وہ تیر لگاؤں گا۔ تو جب سرکار نے قمیض بھی ہٹا دی کہ جتنا تو چاہتا ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اتنا ہی وہ بدلہ دیا جائے، تو پھر ایک اور بات ہے کہ ان کا حضور کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا تھا کہ وہ حضور کے ساتھ لپٹ گئے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو جاؤں تاکہ قیامت کے دن مجھ پہ جو جہنم کی آگ ہے وہ حرام ہو جائے۔ لیکن سرکار نے اپنے اس ارشاد سے اور اپنے اس امر سے امت کو یہ بتایا کہ میں پورا عدل و انصاف کا تقاضا پیش کر رہا ہوں۔ اسی طرح سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ایک امیر گھرانے کی فاطمہ نامی عورت کی چوری کی خبر آئی تو آپ نے
چوری کے فیصلے کو جو حد تھی ہاتھ کاٹنا اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت اسامہ کے سفارش کرنے پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں اس لیے برباد ہوئی، جب کوئی امیر زادہ یا کوئی امیر خاندان کا ظلم و زیادتی کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا، جب کوئی غریب ظلم زیادتی کرتا اس کو پکڑ لیا جاتا، اس لیے وہ تباہ ہوئی۔ تو آپ نے وہ سفارش قبول نہ کی اور عدل کا تقاضا آپ نے پورا کیا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں سے بہت سی مثالیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب ممبر پہ کھڑے تھے، آپ نے قمیض پہنی ہوئی تھی، تو جو آپ نے کپڑا تقسیم کیا تھا تو وہ کپڑا اتنا تھا کہ آپ کا قد لمبا تھا، آپ کا وہ لباس نہیں بن سکتا تھا۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، یہ آپ نے اتنا کپڑا کہاں سے لیا؟ آپ نے عدل نہیں کیا، اتنا کپڑا جتنا تقسیم ہوا تھا اس سے تو آپ کے کپڑے نہیں بنتے تھے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا کہ تم اس کا جواب دو۔ تو آپ کے بیٹے نے بتایا کہ میں نے اپنے حصے کا جو کپڑا تھا وہ اپنے والد گرامی کو دیا، اس لیے ان کا کپڑا بنا۔ تو صحابہ کے دور میں لوگ خلیفۃ المسلمین کو مخاطب کر کے عدل و انصاف کے لیے کہا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک زرہ گم ہو گئی۔ زرہ ایک جنگی لباس ہے، جس طرح یہ ہم شیروانی پہنتے ہیں، وہ لوہے کی شیروانی ہوتی ہے جس سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک یہودی کے پاس آپ نے دیکھی، اس وقت آپ خلیفہ تھے، چاہتے تو خود لے سکتے، لیکن قاضی کی عدالت میں گئے اور جا کے عدل کے لیے مطالبہ کیا۔ جب قاضی نے یہودی کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قاضی کے سامنے پیش ہوئے تو جب گواہ مانگے گئے تو حضرت علی نے اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن اور اپنے غلام قمبر کو پیش کیا گواہی کے لیے۔ تو قاضی نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اور غلام کی گواہی اپنے آقا کے حق میں یہ قبول نہیں، کوئی اور گواہ ہے تو پیش کریں۔ کوئی اور گواہ نہیں تھا تو فیصلہ قاضی نے یہودی کے حق میں کر دیا۔ حضرت علی نے تسلیم کر لیا، کیونکہ گواہ نہیں تھے اس لیے آپ نے وہ فیصلہ قبول کر لیا، حالانکہ آپ خلیفۃ المسلمین تھے اس وقت، لیکن عدل کا تقاضا پورا کیا۔ یہ اور بات ہے کہ جب یہودی کو اس فیصلے کو دیکھتا ہے یہودی تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا خالص مذہب ہے کہ جس میں اتنا عدل و انصاف ہے کہ خلیفۃ المسلمین بھی قاضی کی عدالت میں پیش ہو کے اس فیصلے کو قبول کر رہا ہے۔ تو برادران اسلام، بہت سی مثالیں ہیں سیرت سے، صرف میں وہ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ ایک دو اور باتیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں۔ عدل و انصاف کا تقاضا بڑا وسیع ہے، جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرنے کا حکم دیا۔ قیامت کے روز جو عدل ہے وہ حیوانوں سے بھی لیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے روز دو بکریاں لائی جائیں گی، ایک بکری کے سینگ ہوں گے، ایک کے نہیں ہوں گے۔ تو جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے اس کو سینگ والی بکری نے دنیا میں سینگ مارے ہوں گے۔ تو قیامت کے دن ان دونوں بکریوں کو جب لایا جائے گا تو جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دیے جائیں گے، تاکہ وہ سینگ والی بکری کو اپنے سینگ مار کے بدلہ پورا کرے۔ پھر ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، یعنی ان سے حساب کتاب نہیں ہے، لیکن جانوروں سے بھی عدل و انصاف کا پورا قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین میں ہماری طرف جو قرآنی آیات جو پیش کر کے کہ الیوم نختم علی افواہہم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اس دن تمہارے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور تمہارے ہاتھ باتیں کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے تمہارے خلاف۔ اس وقت ہماری یہ اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے یہ بدکاری کی، یہاں تک کہ سورہ زلزال میں یوں کہا گیا یومئذ تحدث اخبارا، کہ قیامت کے دن زمین بھی گواہی دے گی کہ اس بندے نے میرے اوپر کیا کیا تھا۔ تو اس بارے میں عدل و انصاف جو اپنی ذات کے ساتھ وہ بھی ضروری ہے کہ بندہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میاں بیوی ہو، گھر میں زوجین کا رشتہ ہے تو وہاں بھی عدل کرو۔ تمہاری دو شادیاں ہیں، دو بیویاں ہیں، تو دونوں کے درمیان عدل کرو، کیونکہ کل قیامت کا دن جس دن
حساب کتاب عیاں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی خاوند کی 2 بیویاں ہوئیں اور اس نے عدل نہ کیا ہوگا تو اس حال میں اس کو اٹھائے گا کہ اس کا ایک دھڑ مفلوج ہوگا، فالج زدہ ہوگا، آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا ہوگا کہ دنیا میں وہ ایک طرف مائل رہا دوسری کو چھوڑ دیا، عدل نہ کیا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا بچوں میں تحائف کی تقسیم میں، بچوں کو اگر آپ چیز لا کے دے رہے ہیں، اگر ایک بیٹے کو 50 روپے کی چیز لا کے دیے دوسرے کو بھی اتنی دیں، یہ نہیں کہ ایک کو 5 کی چاکلیٹ لے دیں دوسرے کو 50 کی لے دیں، بلکہ حضور نے فرمایا بچوں میں تحائف کی تقسیم میں بھی عدل کرو، پورا جو ان دونوں بچوں یا سارے بچوں میں جو تحائف ہیں یا ان کو کپڑے لے کر دیتے ہو، کھانے کی چیز دیتے ہو، کوئی تحفہ دیتے ہو تو سب کو برابر رکھو، ان میں بھی عدل ضروری ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا اپنے جسم کا بھی حق ادا کرو۔ حضور آپ روزہ رکھتے، مسلسل رکھتے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی حضور کی نقل اتارے، روزہ رکھنا شروع کر دیا، کمزور ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ روزہ رکھتے ہیں، ہم نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے، افطار نہیں کرتے، صوم وصال شروع کر لیا۔ حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے میرے مثل کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے، میرا تو ایک مرتبہ ہے اپنے رب کے ہاں، لیکن تم اپنے جسم کا اس کے ساتھ عدل کرو، اس کو سونے کے لیے وقت دو، آرام دو، اسی طرح اس سے وہ کام لو جو وہ کر سکتا ہے، تو اپنے جسم کو تکلیف نہ دو، یہ بھی عدل ہے۔ کل اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، آنکھیں ہیں، اسی طرح کان ہیں، اسی طرح جسم کے دوسرے اعضاء ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم ان اعضاء کو کہاں استعمال کرو گے، لیکن اگر اس کے خلاف استعمال کیا، نظر غیر کی طرف اٹھی، کانوں نے غیر بات سنی، قدم برائی کی طرف چل کے گئے، ہاتھ جب ظلم کی طرف اٹھیں گے تو یہی جو ہمارے اعضاء ہیں کل ہمارے خلاف ہو جائیں گے، تو اس وقت پھر جو عدل کا تقاضا یہی ہوگا کہ ان کو سزا دی جائے گی، جہنم میں جھونکا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کیا کرو۔ برادران اسلام، آج کی اس نشست میں تھوڑا سا مشکل مضمون تھا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ عدل و انصاف میں جو گواہ کی کیا نوعیت ہے، کس حد میں کتنے گواہ ہونے چاہیے، کون کون گواہی دے سکتا ہے، کون گواہی نہیں دے سکتا، اس کے بعد عدل کا جو پیمانہ ہے عدل و انصاف کا، وہ مسائل میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، حدود و قصاص میں بھی ہے، اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے، دنیا کی زندگی میں بھی ہے، اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی اس میں سوچ ضروری ہے۔ برادران اسلام، بہت سی باتیں ہوگی، اس آخری حکایت کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ ایک حکایت بیان کی گئی ہے، سلطان ملک شاہ سلجوقی، ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ شکار کے ارادے سے اصفہان کے جنگل میں چلا گیا، چلتے چلتے گاؤں کے قریب پہنچا، اس کے جو شاہی غلام تھے انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک موٹی توازی گائے ہے، انہوں نے اس کو پکڑا، ذبح کیا اور کباب بنا کے کھا گئے۔ وہ گائے ایک بیوہ عورت کی تھی جس کے 3 یتیم بچے تھے، وہ اس کے دودھ پہ پرورش پا رہے تھے۔ جب اس بیوہ کو یہ پتہ چلا کہ بادشاہ کے غلاموں نے میری وہ گائے ذبح کر کے کھا لیا ہے، تو وہ عورت جو غریب بیوہ تھی وہ زند رود کے پل پہ، جس سے بادشاہ نے اس جنگل سے نکل کے واپس جانا تھا شہر کی طرف، وہاں وہ کھڑی ہوگی صبح ہی۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو اس نے بادشاہ کی سواری کی لگام پکڑ لی اور اس نے کہا کہ اے ابن ارسلان، بتا میرے گائے کا حساب اس پل پہ کرے گا یا پل صراط پہ کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا حساب اس پل پہ دے گا یا کل قیامت کے دن پل صراط پہ دے گا؟ تو بادشاہ چونک گیا، نیچے اترا، اس نے کہا کہ اماں جی بتائیں آپ کا معاملہ کیا ہے، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو اس نے پھر بتایا کہ سرا تمہارے کارندوں نے، شاہی غلاموں نے میری گائے ذبح کر کے کھا لیا ہے، میں بیوہ عورت ہوں، میرے بچے اس کے دودھ پہ پرورش پا رہے تھے، اب میں کون سا سہارا ڈھونڈوں؟ جب اس نے یہ بات کی
تو بادشاہ کانپ اٹھا کہ کل قیامت کے دن کس طرح حساب دوں گا. تو اس نے کہا کہ اے ماں، اگر اس ایک گائے کے بدلے میں تجھے 70 گائے دے دوں تو کیا تم راضی ہو جاؤ گی؟ وہ بیوہ عورت تھی اور اس کو کیا چاہیے تھا؟ اس نے کہا کہ میں اس بات پہ راضی ہوں، میں نے تمہیں یہاں ہی بخش دیا. تو آج اس دنیا کے ماحول میں جس پہ ظلم زیادتی کی ہے، معافی تلافی کر لینا آسان ہے، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا اس وقت حساب کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے. سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وما علیہ الا البلاغ.